السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت ملکی جو حالات چل رہے ہیں وہ ہم سب پر ظاہر ہیں اور آیا ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ملکوں میں جنگ چل رہی ہے اور پڑوسی ملک میں اور ہندوستان میں برابر زور و شور کی جنگ چل رہی ہے۔ یہاں چند باتیں ہیں جو آپ سے کہنی ہیں اور آپ حضرات کو بھی تھوڑی سمجھنی ہے۔ دیکھیے، ہندوستان پر اٹیک ہوا اور بے قصور لوگوں کو یہاں مارا گیا پہلگام کے اندر کشمیر میں۔ یہ جس نے بھی یہ حرکت کی انتہائی غلط اور انتہائی بری حرکت کی، اور اس بات کو ہم اپنے گزشتہ پیغام میں بتا بھی چکے ہیں۔ یہ حرکت شواہد نے یہ کہا کہ یہ حرکت پڑوسی ملک کی جانب سے ہوئی ہے، لہذا پڑوسی ملک کی جانب سے ہوئی ہے تو ہر ہندوستانی کے دل میں جذبہ ہوا کہ ہم اس کائرتا کا بدلہ ضرور لیں گے۔ بدلہ لینے کی شروعات ہوئی۔ اب وہ آتنکوادی ہندوستان آئے تھے پہلگام کے اندر، ان کا ایک مقصد تھا۔ ایک مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں اور جو ہندو رہ رہے ہیں، جو صدیوں سے ایک ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، باوجود اپنے مذہب پر استقامت کے، محبت سے رہ رہے ہیں، پیار سے رہ رہے ہیں، بھائی چارے سے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ایک لمبا ہسٹری والا معاملہ، تاریخی معاملہ ہے جو سب پر آیا ہے، سب پر ظاہر ہے۔ ہمارے اس مرتبہ جو آتنکوادیوں نے کوشش کی وہ یہی کی کہ ہمارے اس بھائی چارے کو وہ آگ لگا دیں، اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے، اور اس حد تک کامیاب ہو گئی کہ ہمارے ہندوستان کے ہمارے ہی برادران وطن ان کی اس چال میں پھنس گئے، اور اس در میں پھنس گئے کہ باضابطہ ہندوستانی مسلمانوں کو جو ہندوستان کے ساتھ مکمل وفادار ہے، مکمل، جو یہ ہمت طاقت رکھتا ہے کہ اگر اس ملک کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال لی جائیں، اس مسلمان پر وہاں اس سے کہا جا رہا ہے جاؤ، بڑی بڑی پنڈال لگی ہے اور وہاں کرسی پر لوگ بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کسی مسلمان کو اس میں آنے نہیں دینا، جاؤ پاکستان بھیجو ان لوگوں کو۔ یہ تو جملے ہیں۔ ایک لڑکا آتا ہے اور ننگا اور ڈنڈا ہاتھ میں لیے اور ایک کمزور طبقے کے مسلمانوں کو جو ٹلی چلا رہے ہیں یا شدہ ان کی کہیں ٹال ہے، اور وہاں جا کر ان کو پریشان کرتا ہے اور اپنے مذہب کا نعرہ لگواتا ہے، ان کو مارتا ہے۔ ہندوستان میں رہنا ہے تو یہ کہنا ہوگا، ورنہ جاؤ۔ تو بہت ساری جگہ ملک کے اندر اور مختلف مقامات پر مختلف چیزوں پر ایشو بنا کر یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے درمیان میں اور برادران وطن کے درمیان میں جو لوگ اس فتنے کا شکار ہو گئے، جن نے آتنکوادی جو سمجھانا چاہتے تھے سمجھ گئے، وہ چاہتے تھے کہ ان کم عقل لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات دہن جائے کہ بالکل ہندو مسلم الگ الگ ہیں، تمہارے دشمن ہیں مسلمان۔ یہی نقصان پہنچا رہی ہے، اس قدر نقصان پہنچا رہی ہے کہ اب ڈر لگنے لگا ہے، اور اس حد تک ڈر لگنے لگا ہے کہ پتہ نہیں کب کہاں کیا ہو جائے۔ یہ غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آنکھیں دونوں برابر ہیں، برابر دیکھ رہی ہیں۔ ایک آنکھ اگر پھوڑ دی جائے تو ایک آنکھ کا آدمی بیکار لگے گا۔ ہندوستان کا یہی حال ہے۔ یہاں کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ یہاں ہندو مسلم رہ رہا ہے، عرصہ دراز سے رہ رہا ہے، بہت لمبے عرصے سے رہ رہا ہے۔ لہذا اب اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو پریشان کر دیں گے اور مسلمانوں کو اس قدر پریشان کریں گے تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو وہ تو ذہنوں سے نکال دینا چاہیے۔ میرے کو مسلمان تو یہی کہا ہے، یہی رہے گا۔ اور رہی یہ بات کہ مسلمان کس حد تک وفادار ہے، تو موقع بموقع اس کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے۔ جب
جنگ چھڑی وہ اس وقت جنگ تو کس نے کمانڈ کیا؟ کرنل صوفیہ قریشی کون ہے؟ مسلمان ہے. ان کے کہا کہ ان کی معاون ہے وہ کون ہے؟ غیر مسلم ہے. مسلم اور غیر مسلم دو عورتوں نے آپریشن سنبل دیا اور بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہے. کہ یہ بتاتا ہے اس بات کو کہ جو دو آنکھیں ہیں ہمارے ملک کی، مسلم اور غیر مسلم، اس کو سمجھنا چاہیے. جو بے شعور طبقہ اپنے ملک کے اندر خود ہندو مسلم کر رہا ہے وہ اپنے ملک کا نقصان کر رہا ہے. دیکھیے دشمنی کی ایک حد ہوتی ہے. پریاگراج کے اندر کچھ میں آتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے جھنڈے بچھائے اور ان پہ چلنا شروع کیا. ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس پر دوسرے ملک کا جھنڈا، سعودی عربیہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اس پر کلمہ لکھا ہوا ہے جس کے ساتھ کلمہ طیبہ کے ساتھ مسلمانوں کے احساسات جڑے ہوئے ہیں. اس کو پیرے پندرے رونے لا رہا ہے بس صرف جہالت کے اندر. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی مسلمانوں کا مسلمانوں کا تکلیف ہونا چاہیے. سوچنا چاہیے یہ بے شعوروں کی انتہا ہے. تو بڑے لیڈران کو انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جھنڈا کس ملک کا ہے. یا معلوم ہے تو جان بوجھ کے مسلمانوں کے احساسات کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ملک جو ہے یہ خوبصورت اسی میں ہے کہ یہاں ہندو مسلم ایک ساتھ رہے اور محبت سے رہے تو تم بہت آگے چلا جائے گا، بہت زیادہ ترقی کرے گا. اور اگر یہی حال رہا یعنی آتنکوادیوں کی جو سمجھ لیجیے کہ آتنکوادیوں کے ہاتھ میں ہماری لگام چلی گئی. آتنکوادی جو مقصد جو میسج دینا چاہتے تھے، جو ملک کے اندر کروانا چاہتے تھے، ہم نے وہی کرنا شروع کر دیا. تو چند دن گزرنے پہ آئیں گے اور ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے، اندر سمجھنے ایک دوسرے سے پریشان ہو جائیں گے اور پھر بعد میں یہی کہا جائے گا کہ بھیا اس کو بند کرو. لہذا میری ان تمام پھر حضرات سے درخواست ہے کہ ملک کے اندر سکون و اطمینان سے رہے.